کہ حافظ سعید ہاؤس ریسٹ ہے, ذکی الرحمان لکھوی آن بیل ہیں, ہی از ون ہیئرنگ اوے فرام گوئنگ بیک ٹو جیل, ٹھیک ہے. اور ہم ادھر کنفیوزڈ ہیں کہ یار یہ بندہ کلیئرلی بتایا نا ہمیں, فارمر پریزیڈنٹ ہیں, کہ یار بچوں یہ بندہ فریڈم فائٹر ہے یا نہیں ہے, کچھ اور چیز. اوکے, میں پھر تھوڑا سا مجھے 2-3 منٹ دو نا. ایشو دیکھو, ماحول ادھر 1979 سے بہت تبدیل ہوتا چلا رہا ہے. ایک ریلیجس ملیٹنسی ہم نے پاکستان کے حق میں یہاں انٹروڈیوس کی سوویٹس کو نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے, ہم نے طالبان کو ٹرین کیا, انہیں ویپنز دیے, ان کو اندر بھیجا, وہ ہمارے ہیرو تھے. ٹھیک ہے, یہ جو حقانی ہے ہیرو ہے ہمارا جی, ٹھیک ہے, ٹیز کا ہیرو ہے. بالکل. اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا. یس, یہ ظواہری ہمارا ہیرو تھا. تو ماحول الگ تھا. اب ماحول تبدیل ہو گیا, وہ بھاگ کر پاکستان آ گئے. اب پاکستان میں پھر ان کو ہیروز ریسیپشن دی گئی, ان کی بالکل ٹریننگ بھی ہوتی تھی, اور ہم ان کے سپورٹ میں تھے کہ یہ مجاہدین ہیں جو انڈین آرمی سے لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے. یہاں پھر یہ لشکر طیبہ وغیرہ بنی, بہت سی 10-12 اور بھی بنی. وہ ہمارے ہیرو تھے جی, وہ ان کو اپنے بھائیوں بہنوں کو کشمیر میں اپنی جان کے اوپر کھیل کر کے جا کر لڑ رہے تھے. اب ماحول جو ہے, کیونکہ یہ ٹیررزم یہ کنورٹ ہو گیا ہے ٹیررزم میں. یہ ریلیجس ملیٹنسی جو پہلے ایک مجاہدین ایکٹیویٹی, ایک پازیٹیو اس کا امپیکٹ تھا, نیریٹو دنیا میں بدل گیا. اب وہ دنیا میں بھی بدل گیا, یہاں بھی. اور اس میں یہاں پاکستان میں بے شمار آرگنائزیشنز ہیں اور لاکھوں لوگ ہیں جو والنٹیئر کر کے اپنی جان پہ کھیل کے جانا چاہتے ہیں اور ہندوستانی فورس سے لڑنا چاہتے ہیں. کشمیر کا بارڈر آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا, میں تو جانتا ہوں چپا چپا, تو ادھر تو بے شمار جگہیں جہاں سے وہ آپ انفلٹریٹ کر کے چلے جائیں اندر اور وہاں ایکشن کریں. اب دیکھیں کارگل, میں ایز این آرمی چیف آئی ایم پراؤڈ آف اچیومنٹس آف دا سولجرز ان کارگل. اور میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں, میں اگر آپ نے اب کہہ ہی دیا یہ کارگل کے 5 جگہوں میں ہم ادھر ڈومینیٹ کر رہے تھے, 5 پوزیشنز میں. ایک پوزیشن سب سے ایسٹ والی ایسی تھی کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی آگے جاتے, ہم ان کے سیاچن میں جو بریگیڈ بیٹھی ہے نا, اس کا کھانا پینا بند کر دیتے, اس کے پیچھے بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے جی. 2 پوزیشن جو ویسٹ والی تھیں وہ ایسی تھیں کہ ہم پتھر اوپر سے پھینکیں تو دراز کے اور کارگل کے کنٹونمنٹ پہ وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا تھا. ہم اس کو دیکھ کر اس کے اوپر گولہ باری. سڑک جو ان کی سری نگر سے لے جا رہی تھی اس پہ موومنٹ دن میں نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ مشین گن فائر کرو کیسے, کوئی نہیں موو کرے گا. رات کو موو کرتے تھے, اور اگر آواز پہ بھی ہم گولہ باری کرتے تھے موومنٹ بند. تو ہم نے اتنا ڈومینیٹ کیا ہوا تھا اسے. ان میں سے جو آپریشن انڈیا نے کیا, ہندوستانیوں نے, ایک پہ 50% انہوں نے قبضہ کیا, ری ٹیک کیا, ایک. تو یہ علی کلی صاحب کو کیا پتا ہے ان چیزوں کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو یہ خاموشی رہیں اپنے ویوز اپنے. یہ میں اس کو کلوز اگر کروں کہ میں کیسے ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں, گریٹ ملٹری وکٹری واز کنورٹڈ انٹو اے پولیٹیکل ڈیفیٹ. یہ ہوا ہمارے ساتھ وہاں, ٹھیک ہے نا. یعنی سیاست دانوں نے ایک بار پھر وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں. فوجی وکٹری تھی, اس کو ملٹری ڈیفیٹ میں, اس کو پولیٹیکل ڈیفیٹ میں کیا. اور ودرال کیونکہ خود ان کا آئیڈیا تھا, ادھر جا کر امریکہ میں ڈیسائیڈ کر کے آ گئے. اب ان کو کہنا تھا یہ کہ خود کہیں گے اپنے نام پہ لیں گے بدنامی, میرے نام پہ ڈالا. فوج نے کہا تھا ودرال, میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا, بالکل جھوٹ بات ہے یہ, میں نے کبھی نہیں تھا. بلکہ میں نے بریفنگ دی تھی 1 دن پہلے ان کے جانے سے, اور میں نے کہا تھا کہ فوج کی سچویشن بالکل ٹھیک ہے اور اچھی ہے. تو اب کہنا کہ وہ کارگل یہ تھا وہ تھا, کیا بات ہے. یہ فرمائے گا کہ کارگل جنرل شاہد عزیز صاحب نے جو دعویٰ کیا کہ آپ اور سوائے 3-4 جو آپ کے ساتھی تھے, اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا, درست ہے یہ بات؟ یہ اگر کوئی سیوینین یہ کہے تو آدمی اس کو مان بھی لے, لیکن ایک فوجی جب یہ کہتا ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک ایسا فوجی جو ڈی جی ایم او رہا ہو, سی جی ایس رہا ہو, اس کو یہ نہیں پتا کہ ملٹری کے پروسیجرز کیا ہوتے ہیں. یہ ایک لوکلائزڈ افیئر تھا, لوکلائزڈ ایکشن. لوکلائزڈ جب میں کہتا ہوں کہ 10 کور جو ہے ہمارا, جو کشمیر اور ناردرن ایریا کو دیکھتا ہے, اس کا ایک ڈویژن ہے ایف سی این اے. ایف سی این اے جو سیاچن اور کیل تک کا ایریا دیکھتا ہے,
اس کے ایک سیکٹر میں ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کا ڈویژن کمانڈر یعنی جو میجر جنرل ادھر، اس کا باس یعنی 10 کور کمانڈر جو پنڈی میں بیٹھتا ہے، اور اس کے اوپر سی جی ایس اور ڈی جی ایم او، اور اس کے اوپر آرمی چیف ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور ان کو سارا پتا ہوگا، ظاہر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو یہ بتایا گیا تھا، جنرل پرویز مشرف صاحب وزیر اعظم کی منظوری لی گئی تھی اس آپریشن کے لیے؟ کس کی منظوری؟ وزیر اعظم اس وقت کے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے، ان کی منظوری لی گئی تھی؟ ناؤ دیکھیں، وزیر اعظم چھوڑیں، آرمی چیف جب بھی لائن آف کنٹرول پہ ادھر کہ ایکٹیو لائن آف کنٹرول تھی، روزانہ فائرنگ ہو رہی ہوتی تھی، روزانہ ادھر سیاچن میں ایکشن ہو رہے ہوتے تھے، یہ چل رہے تھے، برسوں سے چل رہے تھے یہی ایکشن۔ تو ان کی کوئی پرمیشن انیشل سٹیجز میں اگر کوئی لائن آف کنٹرول کے اوپر موومنٹ کرنی ہے، لائن آف کنٹرول کو آکیپائی کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، کہیں سے ٹروپس ودرا کر کے دوسری جگہ لے کر جانے ہیں، کوئی پرمیشن اکارڈنگ ٹو امپورٹنس اس کی پرمیشن لی جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ ہر چیز کی پرائم منسٹر کے پاس جا کر تو نہیں، ہر چیز کی تو آرمی چیف سے بھی پرمیشن لی جاتی ہے، نہیں لی جاتی ہے۔ لوکلائزڈ افیئر ہے تو بعد میں اگر وہ اور معاملہ آگے چلتا ہے تو پھر اس کے مطابق اوپر چلتا رہتا ہے معاملہ۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ اتنا اہم نہیں تھا، اس لیے وزیر اعظم کی منظوری درکار نہیں تھی؟ مطلب یہ شروع میں جب یہ ساری چیزیں میں نے کتاب میں ایکسپلین کی ہوئی ہیں، شروع میں تو مجاہدین ایکٹیویٹی وہاں تھی، اس کے بعد وہاں پتا ہوا کہ لائن آف کنٹرول ہماری 150 میل جو خالی پڑی ہوئی ہے اکراس دا بارڈر، ادھر دراز کارگل میں کچھ موومنٹس کی رپورٹس آئیں، تو ادھر لوکل جو ڈویژن ایف سی این اے جو ہے اس نے لائن آف کنٹرول کو مین کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا۔ نا اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی پرمیشن لینے کی، ٹھیک ہے جی، لائن آف کنٹرول ہے اس کو مین کرنا چاہیے، ورنہ سیاچن ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے جہاں ان مینڈ ایریا تھا اور وہ گھس کر سیاچن پکڑ کے بیٹھ گئے، ابھی تک پکڑے میں ہیں۔ جنرل شاہد عزیز صاحب نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ایونٹس لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے آرمی ریگولرز بھجوا دیے اور ہم مجاہدین کا ان کو نام دیتے رہے، تو جب آرمی ریگولرز ہم لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف بھجوائیں اور چند 100 کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیں، چوٹیاں جو لائن آف کنٹرول کے اس طرف جاتی ہیں اس کے اوپر اپنے آرمی ریگولرز بٹھا دیں، تو اس کی کوئی تو منظوری ہونی چاہیے جنرل پرویز مشرف صاحب۔ جنرل شاہد عزیز کہتے ہیں کہ آرمی ریگولرز بھیجے گئے، لائن آف کنٹرول کے آر پار جاتے تھے، یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے، 1989 سے جب فریڈم آپ دیکھیں کرگل کی کہانی پرویز مشرف کی زبانی۔ اس انٹرویو میں ایک ایسا موڑ آیا جب مشرف اپنے ہی جھوٹ میں پھنس گئے۔ پہلے مشرف نے کہا کہ کرگل کے لیے نواز شریف سے اجازت کی ضرورت نہیں تھی، پھر کہا اجازت لی تھی، اور تیسری بار پلٹے تو کہا اجازت نہیں لی تھی۔ جنرل صاحب لیکن یہاں پر ایک سوال سامنے آتا ہے کہ جب آپ لوگ وہاں پر جا رہے تھے تو اس وقت تو وزیر اعظم کی منظوری نہیں تھی، تو وڈرال کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہوگا، تو اس وقت تو پہلے وزیر اعظم کی منظوری تھی نہیں، تو اب وہ پرائم منسٹر اتنا تگڑا تو ہوتا نہیں، اس زمانے میں تو خاص طور پر تھا ہی نہیں، وہ آپ ثابت بھی ہو گیا بعد میں کہ آپ نے ان کو اٹھا کر باہر نکال دیا، تو وہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتا تھا اکیلے؟ آپ نے جو کہا منظوری نہیں تھی، بالکل پوری منظوری تھی۔ نواز شریف صاحب کی منظوری لی تھی آپ نے؟ جی ہاں۔ کس میٹنگ میں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ابھی انٹرویو کے شروع میں آپ نے کہا کیا نہیں، میں نے کیا کہا سمجھا نہیں میں۔ کارگل آپریشن کے لیے سوال یہ تھا کہ آپ نے نواز شریف صاحب سے وزیر اعظم سے منظوری لی، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ لوکلائزڈ ایونٹ تھا، وزیر اعظم کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اب لائن آف کنٹرول پہ لوگ بیٹھے، یہ روزانہ کا معمول ہوتا تھا، کوئی گولی چلی، ایک آدمی نے گولی چلائی، یہ کوئی پرائم منسٹر صاحب پوچھ رہا ہے کہ ہم نے گولی مارے بھی جی واپس، کوئی نہیں پوچھنے کسی سے۔ اگر وہ ایکشن تھوڑا سا بڑھتا ہے تو پلٹون ایکشن ہو جاتا ہے، اس کے بعد کمپنی ایکشن ہو جاتا ہے، اس کے بعد بٹالین ایکشن اگر ہوتا ہے تو پھر وہ جنرل بھی انوالو ہو جاتا ہے، ڈو کمانڈر، اور اگر بٹالین سے اوپر جائے تو پھر کور کمانڈر بھی انوالو ہو جاتا ہے جو پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر بڑھے تو پھر جی ایچ کیو انوالو ہو جاتا ہے جس میں سی جی ایس اور آرمی چیف بھی انوالو ہوتا ہے۔ کتنے جوان شہید ہوئے جی؟ جنرل جو شاہد عزیز ہیں وہ کہتے ہیں ہزاروں جوانوں کو شہید کروا دیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو میں کیا کہوں، اس کو شاہد عزیز کو کہ یہ ڈی جی ایم او اور سی جی ایس رائے، اس کو پتہ ہے کیا ہوئے، کتنے ہوئے ہیں وہاں، 300 350 مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ فگر، میرے خیال میں انڈر 300 ہی ہے۔